جڑتے ہی ہیں۔ بہرحال عرض کرتے ہیں کہ یہ فصل ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رفاقت کا کے بیان میں جو انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی، اور غزوات میں ان کی شرکت، مشاہد ہی سے مشاہد اور غزوات میں ان کی غزوات میں شرکت یا غزوات ہی کے بیان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں شرکت کس درجے کی تھی اور کس جذب و شوق سے وہ شریک ہوتے تھے اور کس قدر وہاں عظیم کارنامے انجام دیتے تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ صحبہ ابو بکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دینا اسلم الى دینا توفیہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے جب سے وہ اسلام لائے اور جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں۔ ایک کو ادھر سے جوڑ دیں، ایک کو ادھر سے جوڑ دیں۔ اس وقت سے اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے تک اللہ کے رسول کی صحبت ہی میں رہے اور جدا نہیں ہوئے۔ لم یفارق سفرا ولا حضرا الا فيما اذن له صلی اللہ علیہ وسلم بالخروج فی من حج او غزو، اور کسی بھی سفر و حضر میں اللہ کے رسول سے وہ الگ نہ ہوئے مگر اس حج یا غزوے میں جس میں شرکت کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں نکلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ مگر فیما من حج او غزو، مگر جس حج یا غزوے میں اللہ کے رسول نے انہیں نکلنے کی اجازت عطا فرمائی اسی میں وہ اکیلے نکلے۔ حاجیوں کے امیر بنائے گئے، حج فرض ہوا تو پہلی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے امیر بنا کر بھیجے گئے مدینے سے مکہ، تو یہ تنہا ہم کو جانا تھا یہ، اور جن جگہوں پر الگ سے اللہ کے رسول نے انہیں جانے کی اجازت دی فقط انہی غزوات اور انہی مقامات میں آپ تنہا گئے، ورنہ جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں وہاں آپ بھی جاتے تھے۔ وشہد معه المشاہد کلھا، اور سارے غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے شرکت فرمائی، حاضر رہے۔ ایک اور خوبی وہاں جنا معه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت فرمائی۔ وَتَرَكَ عِيَالَهُ وَأَوْلَادَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، جہاں ضرورت پیش آئی چھوڑا، خود ہجرت میں بھی چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ رغبۃ فی اللہ و رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اہل و عیال کو بھی چھوڑا۔ اور اس سے اس واقعے کی جانب بھی اشارہ ہے جس واقعے میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول چندہ فرما رہے تھے اور انہوں نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کیا پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا، اور گھر والے بھی انہی کی تربیت سے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے کہ انہیں بھی اس کچھ اعتراض کرنے کی وہ کا مزاجی نہیں بنا، ان کا بھی جیسا جس حال میں رکھا اسی حال میں انہوں نے گھر والے بات۔ وہ رفیقہ فی الغار، ایک تو حاجرہ معاہو ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت فرمائی انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ غار میں غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ یہ وہ شرف ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور اس شرف کا ذکر بطور خاص قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ثانی اثنین یہ دوما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور دو میں کے دوسرے جب یہ دونوں غار میں موجود تھے، جب وہ یعنی رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہیں، غم نہ کھاؤ، ہاں غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، رنجیدہ نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو، دل میں کسی طرح کا ڈر نہ پالو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا کہہ دیا تم نے؟ غمو نہیں، ڈرو نہیں کی جگہ تو غمو نہیں۔
اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے لفظ بنانے کا۔ یہ سارے الفاظ منظم نہ سما تو نہیں ہے نا، دل ہی میں تو القاء ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ نے انسانی ذہنوں میں ڈالے اور اس کے بعد ان لفظوں کا رواج ہوا اور وہ کسی معنی کے لیے متعین ہوئے، پھر اس کے بعد لفظوں سے لفظ تراشے جانے لگے اور پھر ان لفظوں کو لغت میں لکھ دیا گیا، تو جتنے لفظ لکھے گئے اب قیامت تک لفظوں کی تخلیق کا یا ترسیل کا سلسلہ بند تھوڑی ہے، بہرحال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قامہ بین شریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موقع، بے شمار جگہوں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے کھڑے رہے، جہاں بھی ضرورت پیش آئی انہوں نے دام دل میں قدم سننے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بڑی مشہور ترکیب ہے۔ وَلَهُ الْآثَارُ الْجَمِيلَةُ فِي الْمَشَاهِدِ، غزوات میں ان کی بڑی خوبصورت یادیں یادگاریں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی غزوات میں جو غزوات ہوئے اور اسلامی جنگیں جو ہوئی ان جنگوں میں بھی ان کی اپنی نمائندگی رہی اور بہت سی جنگوں میں ان کے منفرد کارنامے رہے، اسی کو آثار سے یادیں یادگاریں، بڑی خوبصورت یادگاریں۔ وَثَبَتَ يَوْمَ أُحُدٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، احد اور حنین کی جنگ میں بھی یہ ثابت قدم رہے اس وقت فر الناس، جب لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تو یہ ثابت قدم رہے، یعنی ان کے قدم میں جنبش نہ پیدا، کما سیاتی فی فضل شجاعتہ۔ ابن عساکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تباشرت الملائکہ یوم بدر فقالوا وما ترون ابا بکر الصدیق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العریش، کہ بدر میں فرشتے حاضر ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک کنارے پر ایک سائبان بنا دیا گیا تھا، وہ وقتی طور پر ایک چھوٹا سا خیمہ، ٹھیک ہے، عریش سے اسی کی جانب اشارہ ہے، تو اس سائبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون موجود تھا؟ فقط حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہ اگر کوئی دشمن کہیں سے بھی اللہ کے رسول پر حملہ آور ہو تو آپ اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس کی چٹنی بنا دیں۔ اس بڑے کام کے لیے جس نے خود کو اللہ کے رسول کے ساتھ حاضر رکھا، صدیق المرتبہ شخصیت کو صدیق اکبر ہے۔ بہرحال فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہیں، کہ فرشتوں نے بدر میں ایک دوسرے کو خوشی کی خبر سنائی اور انہوں نے کہا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ سائبان میں موجود ہیں، یعنی خوشخبری میں بھی یہ باتیں موجود تھیں، خوشخبری میں بہت سی چیزوں کا، بہت سی یادوں کا، یادگاروں کا تذکرہ تھا، فرشتوں کی زبانی آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت کے دوران جو خوشی کی خبر انہوں نے ایک دوسرے کو سنائی، اس میں یہ بات بھی موجود تھی کہ کوئی اور موجود نہیں ہے، دیکھو ابو بکر موجود ہیں صاحبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ امام محمد ابو یعلا حاکم مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر قبل ابی بکر، مجھ سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ بات ارشاد فرمائی، مع احدکما جبریل ومع آخر میکائیل، کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہیں ان کی مدد کو اور دوسرے کے ساتھ میکائیل، یعنی فرشتوں کی ان کے ساتھ رہنا، فرشتوں کا ان کے ساتھ رہنا اور ان کی مدد کے لیے تیار رہنا، یہ بھی ان حضرات کی عظمت کی دلیل ہے کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں۔ ابن عساکر حضرت ابن سیرین سے تحقیق کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانا یوم بدر مع المشرکین، کہ جب بدر کا غزوہ ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے لڑکے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق یہ مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے آئے، مطلب مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے ابو سے کہتے ہیں
کہ ابو جان ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ بالکل میرے سامنے تھے اور میں چاہتا تو آپ کی گردن مار دیتا، لیکن آپ میرے ابو تھے اس لیے میں نے تلوار روک لی۔ تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے تو ایسا کیا، لیکن اگر تم میرے سامنے ویسے ہی آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم عبد الرحمن ہو، میرے اپنے بیٹے ہو، اللہ کے رسول کے دشمن۔ اور ہاں اس وقت جو ہے جو شفقت فطری ہے، فطرانہ خون ہے، اس فطرانہ خون کا میری ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بدر کے دن مشرکین کے ساتھ تھے، فلما اسلم، اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ بات اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقد احدثت لی یوم بدر فصرفت عنک ولم اقتلک، کہ آپ میرے سامنے آ چکے تھے بدر کے دن، اشرفتا آپ بالکل میرے سامنے آ چکے تھے بدر کے دن، لیکن میں نے آپ سے اپنی نگاہیں پھیر لی اور میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ فقال له ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں لکنک لو قذفت لی لم انصرف عنک، لیکن اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں ہرگز تمہیں اگنور نہیں کرتا۔ ہاں میری تلوار فوراً چل جاتی، ہاں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، میں نگاہیں نہیں چراتا، فوراً میری تلوار اٹھتی اور تمہیں قتل کر دیتی۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ جو احدثہ لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اشرفتہ کے معنی میں ہے، سامنے آنا، بالکل سامنے آ جائے اور آسان ہو ان کے لیے قتل کرنا۔ اور انہیں سے یہ بات بھی مرتی ہے کہ ایسی عمارت کے لیے جو بہت بلند ہو اس کو حدف کہا جاتا ہے۔ اب یہ فصل ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے حوالے سے، اور اس بات کے حوالے سے کہ آپ فقط بہادر نہیں تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ہوتا ہے کہ کسی کی بہادری کا چرچا تو ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی بہادری کو لوگوں نے جانچا نہیں ہوتا ہے، اس لیے چرچا ہوتا ہے، اور جب اسے جانچ لیا جاتا ہے تو یہ چرچت ہوتا ہے، یہ کمزور سا نظر آتا ہے، اور اسے جانچ لیا گیا وہ فائق نظر آتا ہے، چرچت سمجھتے ہیں، اس کا چرچا اس کو چرچت کہتے ہیں، فیمس کو۔ تو بہرحال یہ بیان ایسے شخص کی زبان سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے جس کا اپنا نام میدان شجاعت میں بہت اونچا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہوں گے، بھائی آپ ہی کا نام ہے تو ہم آپ ہی کا نام لیں گے، بولے نہیں، میں نے خود کو جانچا، خود کی بہادری کو جانچا، اور میں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو بھی جانچا، اور جب میں نے موازنہ کی تو مجھے لگا کہ میں تو زیرو ہوں اور وہ ہیرو ہیں اس میدان میں۔ تو اس طرح کا جملہ ان کا نہیں تھا، مضمون نہیں ہے۔ فی شجاعتہ وانہ اشجع الصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، وہ خود اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا غار ثور میں رہنا اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ اپنے وجود کو باقی رکھنا، یہ بھی بہت بڑی بہادری ہے۔ اور بیان فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ فصل ہے کہ آپ صحابہ میں سب سے بڑے بہادر ہیں۔ بزار اپنی مسرت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا تھا من اشجع الناس، کہ تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو آپ ہیں، انتا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اما انی ما بارست احدا الا تصفت منه ولكن اخبروني باشجع الناس۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت علی نے اس جواب پر کہ میں نے تو جب بھی کسی سے مقابلہ کیا تو میں نے اس سے مقابلہ کیا جس سے جو میرے مقابل کا تھا، علم تصفت منہ، جو میرے مقابل کا تھا، مطلب کیا اس کو اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ہم پلہ، ہاں مطلب جیسے آدھا وہ تھا آدھا میں تھا، ٹھیک ہے نا، برابری کا مقابلہ۔ میں نے جب بھی کسی سے مقابلہ کیا
تو اپنے برابر کے آدمی سے مقابلہ کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن تم یہ اس اعتبار سے وہ برابر تھا میں برابر تھا، ایسے میں تو میں فائق رہا، یہ برابری کے مقابلے میں جیت میری ہی ہوتی رہی، اس اعتبار سے میں لوگ تو مجھے اشجع الناس کہتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بڑا بہادر قوم ہے۔ آپ اور ہم میں مقابلہ ہوا، جتنی طاقت ہماری اتنی طاقت آپ کی 80 کلو کی، ہم بھی 80 کلو کے، دونوں کا ویٹ اتنا ہی، آپ کی عمر بھی ہمارے قریب قریب ہے، تو ایسے میں اگر ہم جیت گئے، ایک کو تو جیتنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو بڑی نزاکت کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں اتارتے ہیں، لیکن اب تو بتاؤ کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ بھائی یہ بھی تو دونوں بہادر ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ جیت گیا اور وہ ہار گیا۔ بہادر تو وہ بھی ہے نا جو میرے مقابلے میں آیا۔ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیں ہمیں نہیں معلوم، قالوا لا نعلم، ہم نہیں جانتے، تو فمن ہے کون، ہم نہیں جانتے آپ بتائیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم تو جانتے تھے حضرت آپ ہی ہوں گے، اور آپ تو ابو بکر کا نام لے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کیسے آپ کوئی گواہی دیجیے، کوئی شہادت ہو آپ کے پاس، کوئی ثبوت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے بہادر ہیں؟ اب وہ شہادت ارشاد فرما رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ انہ لما کانا یوم بدر جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بدر کا دن آیا، بدر کا گھمسان مچا، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنا دیا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے جنگ کا منظر ملاحظہ فرمائیں، جو حکم ارشاد ہو، حکمت کے تحت جو باتیں، جو فرمان آپ کو پہنچانا ہو، یہیں سے پہنچاتے رہیں، آپ آرام سے اس سائبان کے نیچے بیٹھیں۔ تو فقلنا، تو اب ہم نے اللہ کے رسول کو وہاں بٹھا دیا، تو وہاں اکیلے تو نہیں بیٹھے رہیں گے، اکیلے اگر بیٹھے رہ گئے اور کوئی دشمن پیچھے سے آیا سائبان میں آپ کو تنہا پا کر اس نے نیچے سے آپ کو قتل کر دیا، تو یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے کسی کو ہونا چاہیے، اور وہ ایسا ہو کہ اگر بہت سے مشرک آ جائیں تو وہ ان کو پچھاڑ سکے، ان سے مقابلہ کر سکے، انہیں دور کر سکے اللہ کے رسول کی ذات گرامی سے۔ تو اب کون ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا؟ اللہ کے رسول اکیلے ہوں گے، کون ہے تو وہاں تنہا موجود رہے گا، جو اتنا باہمت ہو، نڈر ہو، بے خوف ہو، طاقتور ہو؟ تو سب سے پہلے جس نے ہاتھ اٹھایا وہ میں رہوں گا، یہ بیان کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فقلنا ما یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یحبی الیہ احد من المشرکین، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا کون تاکہ کوئی مشرک اللہ کے رسول پر تکفیر نہ پڑے، تکفیر پڑھنا مطلب حملہ نہ کر سکے۔ اردو لفظ ہے، ہمارے گاؤں کی اردو آپ کو پسند نہیں آتا، مقصد میں دیہاتی آتی ہیں، ہماری بہت سی اردو کھیت کھلیان صاحبان اور ماسٹر کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ لوگ چونکہ ڈائریکٹ واشنگٹن سے لینڈنگ کیا ہے، آپ لوگ پھر پڑھنا اردو کا لفظ ہے، بہت میں آپ دیکھتے ہیں مائک نہیں ہوتا تو ہمیں شعر سناتے ہیں۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ تاکہ کوئی مشرک اللہ کے رسول پر اچانک گر نہ پڑے، حملہ نہ کر سکے۔ فواللہ ما لنا منا احد الا ابو بکر شاعرا بالسیف، اللہ کے رسول اللہ راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی ہم میں سے کوئی بھی شخص حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر تلوار لے کر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر نہ ہوا۔ اللہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار سونت کر ہمیں سے کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا، طرح کا منع قریب ہونا ہوتا ہے، آگے نہ بڑھا۔ لا یحبی الیہ احد الا اہوا الیہ، کوئی بھی اللہ کے رسول تک نہ پہنچے، کوئی اللہ کے رسول پر حملہ نہ کر سکے مگر یہ اس سے پہلے چڑھ بیٹھے، ترکیب پڑھیں، اس پر قابو پا لیں، ہاں قابو پا لیں اس پر، کہ اللہ کے رسول کی طرف اگر کوئی شخص بڑھتا ہے تو بڑھنے سے پہلے ہی یہ اسے پکڑ لیں، اس پر حملہ آور ہو جائے۔ فہذا اشجع الناس، یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے بڑے بہادر ہیں۔
کے بعد ایک دوسرا واقعہ، دوسری شہادت حضرت علی ہی کی زبانی، اور مصنف کتنی اثر انگیز روایتیں لے کر آ رہے ہیں کہ اسی کی زبان سے یہ روایتیں لا رہے ہیں جسے دنیا اشرع الناس کہتی ہے۔ یہی اصل شہادت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو کوئی رد نہ کر سکے۔ ایک اور شہادت، لقد رأیت ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذته قریش فہذا کیسا ہوا ہے؟ ہاں یجبہو، ٹھیک ہے نا، وہذا یتلتلو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا غالباً یہ احد کا معرکہ تھا، احد کا غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آیا، دھکم دھکا ہوئی، اللہ کے رسول پر قابو پانے کی کوشش ہوئی، مشرکین نے گھیر لیا۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول کو مشرکین کے نرغے سے بچا لے جانے کا جو کام اور کارنامہ انجام دیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ طریقہ واخذته قریش نے انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ ترجمہ تو ہوگا قریش نے انہیں پکڑ لیا، پکڑا نہیں تھا، اپنے حصار میں لے لیا کہ اب پکڑنے ہی والے تھے۔ اور فہذا، اور یہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پکڑ رہا ہے، اس کا ترجمہ پکڑنا ہی کہیں، اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پکڑ رہا ہے، وہذا یقتلہ، اور یہ اسے انہیں گھسیٹ رہا ہے، یعنی کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک قریش کا آدمی، ایک کافر جو ہے کھینچ رہا ہے، پکڑ کے اپنے پوری طرح اپنے قبضے اور کنٹرول میں کر لیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یجبہو، ہاں یجبہو پتا ہے نا، یہ انہیں پکڑ رہا ہے، دوسرا انہیں گھسیٹ رہا ہے، یہ زیادہ بہتر معنی ہے۔ اور کہہ بھی رہے ہیں وہ آپس میں، انت الذی جعلت الالہۃ الہا واحد، تو ہی وہ ہے جس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا ہے، سارے معبودوں کو ایک کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ کر تو نے ایک معبود کا اعلان کیا ہے، تو ہی وہ شخص ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اس جملے کے ذریعے سے وہ مشرکین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسے پکڑا جائے، اس پر قابو پایا جائے، کیونکہ یہ بات ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی انہوں نے، حضرت علی بیان فرماتے ہیں واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر یضرب هذا ويجزع هذا ويقتل هذا۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ ترجمہ دیجیے، ما دنا منا احد الا ابو بکر، سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہی اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ اب وہ کام جو وہ کر رہے تھے، ظاہر سی بات وہ اس لیے کھینچ رہے تھے تاکہ ان پر قابو پا جائیں۔ اب یہ چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول کو بھی کبھی ہاتھ لگانا ہوگا اور کبھی اس سے زیادہ جو پکڑنے والے ہیں ان کو کھینچنا ہوگا۔ جو پکڑ رہا ہے اگر اس کو کھینچ کے اگر پھینکیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو قابو پانا چاہ رہے ہیں وہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو بیان فرما رہے ہیں کہ اسے مار رہے ہیں، اسے کھینچ رہے ہیں، اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پھر پڑھنے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول کو جنہوں نے اپنے نرغے میں کر لیا ہے، گھیرے میں۔ تو ما دنا منا احد الا ابو بکر، ابو بکر کے سوا ہم میں سے کوئی اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچا۔ یہ دیکھو ہاتھا، وہ اسے مار رہے ہیں، اسے کھینچ رہے ہیں، اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ اس مشرک کو مارا ہے تو اس کو ایسے کر رہے ہیں۔ یہ کام جس نے پوری جمع مردی اور پورے جذبہ و شوق کے ساتھ کیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اس لیے وہ ہو گئے۔ اور وہ کہتے بھی جا رہے تھے، یعنی جب انہوں نے وہ جملہ اللہ کے رسول کی شان میں کہا تھا اور اسی وجہ سے گویا کہ وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، قابو پانا چاہ رہے تھے کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا ہے، یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تباہی ہو، بہلو تم اس لیے مار رہے ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، فقط اس بات پر اس نے تم پر نہ کوئی ظلم کیا ہے، نہ تم سے دغا کی ہے، نہ وعدہ خلافی کی ہے، نہ کوئی خیانت کی ہے، نہ کوئی اور جرم اس نے تمہارے ساتھ کیا، فقط یہ بات کہہ رہا ہے، اس لیے تم اسے اس پر قابو پانا چاہتے ہو، تمہیں تباہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے کو مار دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ؟ تو جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی چادر، ایک چادر تھی، اس چادر کو انہوں نے اٹھایا، ٹھیک ہے، اب وہ چادر ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اسے نکالا، اور نکالنے کے بعد یا تو اسی چادر کے گھیرے میں انہوں نے رونا شروع کر دیا یا اسی چادر سے آنسو پوچھنا شروع کیا۔ ثم رفع علی البردۃ كانت علیہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر جو ان کے اوپر تھی وہ چادر اٹھائی، وبکا، اور اس رونے لگے، حتی اخضلت لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب یہ ایک جذباتی واقعہ ہے کہ ایک نازک موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا زخم لگ سکتا تھا، اور ایسے موقع پر پوری شجاعت کے ساتھ، پوری جمع مردی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ کے رسول کے حضور پہنچنا اور دشمنوں کے غلبے سے انہیں چھڑانا، یہ وہ کارنامہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام، بہت جذباتی منظر پیش ہوا، اس لیے آنکھوں سے آنسو گئے۔ ثم قال، جب یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر چکے تو لوگوں کو دعا دی، انشدکم اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہے اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے، ٹھیک ہے، خوشی عطا فرمائے، مؤمنو آل فرعون خیر ام ابو بکر، کہ آل فرعون کے مؤمن، آل فرعون کے ایمان لانے والے، مطلب بنی اسرائیلی، جنہوں نے موقع آنے پہ کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کے لڑیں، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں امن و سلامہ چاہیے، ہمیں اللہ کی وہ نعمتیں چاہیے، اور ساری آسائشیں آپ ہمیں مہیا کرا دیں، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ ہمارے پاس یہ نعمتیں باقی رکھے، ٹھیک ہے بھائی، آسائش کا دور ہے، آپ کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں۔ تھوڑا سا وہ کھیت میں کھدائی کرنی ہے، بولے ہم سے نہ ہو پائے گا، آپ جائیں، آپ کھودیں کھیت، تھوڑی سی دشمنوں سے لڑائی کرنی ہے، نہیں ہم سے تھوڑی ہو پائے گا، ہم سے کام ہو پائے گا، کھائیں سوئیں آرام کریں، لڑنا اڑنا جائیں آپ، ان سے جائیں آپ اور آپ کا خدا لڑے، آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم کو لڑنا اڑنا نہیں ہے۔ تو ضرورت پڑی تھی مشکل وقت میں تو انہوں نے اس درجہ باتیں کی تھیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل وقت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ، خوشی کے ایام میں تو ہے ہی، جو مشکل وقت ہے، مشکل وقت میں اگر آپ اپنے رفیق کا ساتھ نہیں دیتے تو خوشی کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ خوشی میں تو دشمن کو بھی بلائیں گے تو دشمن بھی حاضر ہو جائے، غم کا لمحہ نازک ہوتا ہے، جس میں غمخواری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شدت کا وقت ہوتا ہے، ایسے میں زیادہ اہمیت ہے ساتھ رہنا، ساتھ دینا۔ تو کیا آل فرعون کے مومن بہتر ہیں یا ابو بکر؟ تو سارے لوگوں کو چپی ساتھ گئی۔ ابھی آپ پوچھیں کہ یہ اردو ہے کیا؟ اردو حضرت ہے نا، چپی ساتھ لینا، ٹھیک ہے نا، سب لوگوں نے چپی ساتھ لی، خاموشی اختیار کر لی۔ فقال، تو انہوں نے کہا، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا تبھی تو، جواب ہے تو غور کر کے بتاؤ، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ قسم خدا کی لذاتم من ابی بکر خیر من مثل مؤمن علی فرعون، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومنوں جیسے سینکڑوں لمحات پہ بھاری ہے۔ اس میں نہیں، بہرحال 1000 ساعت سے بھی اونچا ہے، بڑا ہوا ہے۔ ذالک رجل وذاک رجل، وہاں تو ایک آدمی یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپا رہا ہے، اور یہاں ایک آدمی کلم کلا ایمان کی بات کر رہا ہے۔ وہذا رجل، یہ وہ ہیں، وہ تھے جو اپنا ایمان چھپا رہے تھے، اور یہ ہیں جو اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں۔ امام بخاری حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ان اشد ما صنع المشركون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مشرکین کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لادی گئی سب سے مشکل مصیبت کے بارے میں پوچھا کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مشرکین نے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. مشرکین کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ملنے والی سب سے بڑی اذیت کون سی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, اللہ کے رسول کو بہت زیادہ درد ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا جس وقت آقا نماز پڑھ رہے تھے. آقا نماز پڑھ رہے ہیں وہ یصلی, اور پھر اس کے بعد نماز ہی میں وہ آیا. ظاہر سی بات ہے نماز میں آپ کی مشغولیت ہما شما کی مشغولیت تو اس کا مقابلہ کرتی. جس درجہ انہما کو اشتغال نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, کسی کو حاصل نہیں ہوگا. بہرحال نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی چادر اللہ کے رسول کی گردن میں پھنسا دی. ٹھیک ہے, فوضع رداءه في عنقه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر پھنسا دی, ڈال دی, اور اسے سختی کے ساتھ کھینچا, گلا گھونٹنا. اور اللہ کے رسول کے کا گلا سختی سے گھونٹنے کی کوشش کی. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر نے اس منظر کو دیکھ لیا, فوراً حاضر ہوئے, ایسا مارا لکھا ہی نہیں ہوا کتنا مارا. فجاء ابو بکر حتی دفعه عنہ, اور اتنے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اسے اٹھا کے پھینک دیا. مقررین کا ترجمہ ہے نا, اللہ کے رسول کو اس کے ضرب سے اس کی شدت سے اللہ کے رسول کو بچایا, اسے وہاں سے ہٹا دیا, اسے وہاں سے دفعہ عنہ, اللہ کے رسول سے بہت دور کر دیا, وہاں سے ہٹا دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تم ایسے کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, جبکہ تمہارے پاس وہ تمہارے رب ہی کے پاس سے روشن نشانیاں لے کر بھی آیا. ایسا نہیں کہ وہ فقط زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے, اس نے تمہارے سامنے روشن نشانیاں پیش کی, اس کے باوجود تم نے اس کی قدر نہیں کی. اس کے بعد فرماتے ہیں